السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے الدرس الثالث عشر 13واں سبق کے اندر اسم موصول کو پڑھا تھا کہ اسم موصول کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اب آئیے پیج نمبر 45 جو ہے ہمارا پیج نمبر 45 میں یہاں پر ہمیں انہوں نے یہ الگ کر کے دے دیا ہے کہ اس میں موصول کا استعمال دیکھیے۔ تأمل ما یلی کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل چیزوں پر غور کیجیے۔ دیکھیے یہاں پر مفرد ہے، یہ ہو گیا تثنیہ اور یہ ہو گیا جمع۔ چونکہ اس میں موصول مذکر کے لیے الگ ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے الگ ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے جو اس میں موصول ہوگا مفرد کے لیے یعنی ایک کے لیے وہ ہوگا الذی، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ دیکھیے الولد، ٹھیک، الولد الذی خرج، وہ لڑکا جو نکلا من الفصل کلاس سے۔ تو یہاں پر الولد مذکر ہے، اس کے لیے اس میں موصول کیا آیا؟ الذی آیا، ٹھیک۔ تو اب دیکھیے مفرد کے لیے الذی، مفرد مذکر کے لیے الذی، اور مذکر تثنیہ کے لیے کیا آئے گا؟ اللذان یا اللذین، یہ دو آتے ہیں۔ یہ آپ پھر آگے پڑھیں گے کہ اللذین کیوں آتا ہے اور اللذان کب آتا ہے، اللذین کب آتا ہے، لیکن فی الحال یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، اللذان اللذین۔ اللذین کا استعمال ہم نے ابھی نہیں پڑھا جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا، لیکن اللذان کا استعمال ہم نے پڑھا تھا۔ دیکھیے یہاں پر الفتیان، وہ دو نوجوان، اللذان جو یلعبان کھیلتے ہیں۔ دیکھیے اللذان اسی الذی کا تثنیہ ہے اور یہ اللذان دو کے لیے آتا ہے، جیسے الفتیان اللذان۔ اب دیکھیے جمع کے لیے کیا آتا ہے؟ الذین۔ اس کی مثال ہم نے کل پڑھی کہ الرجال الذین، وہ آدمی یا وہ لوگ جنہوں نے شربو پیا ماء زمزم، زمزم کا پانی۔ تو یہاں پر الرجال جمع ہے، اس کے لیے کیا آیا؟ الذین آیا۔ تو اس طرح سے دیکھیے مذکر مفرد کے لیے الذین، مذکر تثنیہ کے لیے اللذان اور اللذین، اور مذکر جمع کے لیے الذین آ گیا۔ اب آئیے مؤنث مفرد، مؤنث تثنیہ، مؤنث جمع کے لیے۔ مؤنث مفرد کے لیے اللتی آتا ہے، ٹھیک۔ اس کی مثال ہم نے کل پڑھی البنت التی حفظت الدرس، وہ لڑکی جس نے سبق یاد کیا۔ تو البنت التی، التی کیوں آیا؟ اس لیے کہ بنت واحد ہے، مؤنث ہے، اور مؤنث واحد کے لیے التی استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اور مؤنث تثنیہ کے لیے اللتان یا اللتین، ٹھیک، جیسے اللذان اور اللذین۔ اللتین کا استعمال ہم نے ابھی نہیں پڑھا، یہ ہم آگے دوسری کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللتان ہم نے کل پڑھا ہے، دیکھیے المرأتان اللتان، وہ دو عورتیں جنہوں نے طبختہ پکایا۔ تو اللتان کب آتا ہے؟ جب اس سے پہلے اسم مؤنث ہو اور تثنیہ ہو۔ اب مؤنث تثنیہ ہو گیا، اس کے بعد مؤنث جمع۔ جمع میں کیا ہے؟ اللاتی یا اللائی، ٹھیک۔ اللائی کو ہم نے کل نہیں پڑھا تھا، لیکن اللاتی کو ہم نے پڑھا تھا۔ تو اللاتی اور اللائی دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اللاتی جمع کے لیے یہ اللاتی تب آتا ہے جب اس سے پہلے اسم مؤنث ہو اور جمع ہو، جیسے دیکھیے الطالبات اللاتی، وہ طالبات جنہوں نے لبسن پہنا الحجاب، حجاب۔ دیکھیے اللاتی سے پہلے طالبات اسم ہے اور یہ مؤنث ہے اور یہ جمع ہے۔ جمع جب ہے تو اس کے لیے ہم نے اللاتی لایا، تثنیہ ہے اس کے لیے اللتان لایا، البنت واحد ہے اس کے لیے اللاتی لایا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس اسم موصول کی 6 قسمیں ہو گئی، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ ہم اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں کہ الذی، اللذان، اللذین اور اللتی، اللتان، اللاتی، الذی، اللذان، اللذین،
اللتی، اللتان، اللاتی، ٹھیک. اب آپ خود پہچان کر سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر املا الفراغ خالی جگہوں میں ہمیں اس میں موصول کو لانا ہے. المدرسات کے معنی ہے استانی، استانیہ جمع ہے. فیمیل ٹیچرس، یہ المدرسات جمع ہے. تو اس کے لیے اس میں موصول کیا آئے گا؟ اس میں موصول اس میں مؤنث جمع آئے گا. تو جمع کے لیے کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ اب اوپر ہمارے پاس چارٹ دیا ہوا ہے. مؤنث کی جمع کے لیے آتا ہے اللاتی. تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں المدرسات اللاتی. ٹھیک. اسی طرح ہے دوسرا المہندس، مہندس معنی انجینئر. اب یہ دیکھیے واحد ہے، مفرد ہے اور مذکر ہے. مفرد مذکر کے لیے کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ مفرد مذکر کے لیے ہمارے پاس الذی ہے. تو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں المہندس الذی. اسی طرح سے ہے تیسرے نمبر الاختان، دو بہنیں. تو تثنیہ کے لیے کیا آتا ہے؟ مؤنث تثنیہ کے لیے اللتان. تو ہم کہیں گے الاختان اللتان. چوتھا ہے الام، ام مانے اما، ماں. یہ مؤنث ہے اور مفرد ہے. مؤنث مفرد کے لیے کیا آتا ہے؟ مؤنث مفرد کے لیے التی ہے. تو یہاں پر ہو گیا الام التی درست ابنہا نبیلہ. اسی طرح سے ہے الطالبان، طالب، طالب علم، طالبان، دو طالب علم. مفرد تثنیہ ہے اور مذکر ہے. تو تثنیہ مذکر کے لیے ہمارے پاس ہے اللذان. تو ہم یہاں کہیں گے الطالبان اللذان، وہ دو طالب علم جو. ٹھیک. اس کے بعد ہے الاطباء، ڈاکٹر. یہ مذکر ہے اور جمع ہے. تو مذکر جمع کے لیے ہمارے پاس ہے مذکر، اور اس کی جمع کے لیے ہمارے پاس ہے الذین. ہم لگائیں گے الاطباء الذین. ٹھیک. اس طرح سے ہے النجوم، ستارے ہیں. ٹھیک. نجم ان کی جمع نجوم، ستارہ یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کو ہم نے کل بتایا تھا، کل والے لیکچر میں، کہ جمع مکسر اور واحد مؤنث برابر ہوتا ہے. تو جمع مکسر کے جو اس میں موصول آئے گا وہ واحد مؤنث والا آئے گا. تو واحد مؤنث والا اس میں موصول التی ہے. تو ہم کہیں گے النجوم التی فی السماء. اس کے بعد ہے الجبال، جبل ان کی جمع جبال. یہ بھی جمع مکسر ہے، اس لیے کہ جمع میں واحد کا وزن ٹوٹ چکا ہے. تو جمع مکسر ہے، تو اس کا بھی اس میں موصول واحد مؤنث آئے گا. تو واحد مؤنث کا اس میں موصول اس میں کیا ہے؟ التی. تو الجبال التی فی کشمیر. ٹھیک. اب ان میں سے ہر ایک کا ترجمہ بھی سنتے جائیے. المدرسات اللاتی خرجن من المدرسۃ من مصر، وہ استانیہ جو سکول سے نکلی وہ مصر کی ہیں. المہندس الذی دخل الکلیۃ رجل ذکیۃ، وہ انجینئر جو داخل ہوا کالج میں وہ ذہین آدمی ہے. الاختان اللتان قرأت القرآن الکریم صالحتان، وہ دو بہنیں جنہوں نے قرأتا پڑھا قرآن کریم کو، وہ صالحتان نیک ہیں. الام، وہ ماں، التی درست ابنہا جس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا. درست مانے پڑھایا اپنے بیٹے کو. نبیلۃ، وہ شریف ہے. الطالبان، وہ دو طالب علم. اللذان ذهبا الی العمرۃ، جو گئے، ذهبا مانے جو گئے، الی العمرۃ عمرہ کرنے. یرجعان، وہ لوٹیں گے، بعد شہر، ایک مہینے کے بعد. الاطباء، وہ ڈاکٹر. الذین یعملون، جو یعملون کام کرتے ہیں، فی الہند، ہند میں، ہندوستان میں. مجتہدون، وہ محنتی ہیں. النجوم، وہ ستارے. التی، جو فی السماء، آسمان میں ہیں. لامعۃ، وہ چمکدار ہیں. الجبال، وہ پہاڑ. التی فی کشمیر، جو کشمیر میں ہیں. شامخۃ، وہ بلند ہے. اس طرح سے ہم نے اس کی پہچان بھی کی اور اس کو خوب سمجھا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.